ٹھیک ہے عبد القادر پٹیل صاحب، یہ سر ساری جو گفتگو آپ نے سنی، یہ کیا صحیح طریقہ ہے کہ ڈائریکٹلی الزام جو ہے وہ وزیر اعظم پہ لگا دینا؟ ویسے بلاول بھٹو صاحب سے آج بڑی ایک امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے اور سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ان سے ایک سوال کیا گیا. میں چاہوں گا پہلے ہمارے ناظرین ذرا بلاول بھٹو نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ناظرین سنیے گا بلاول صاحب دھاندلی کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں. سینٹ الیکشن کی کانٹیکس میں آج تک بظاہر آپ کہہ رہے ہو دوسرے کو ایسے لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں، تو نیوٹرل کردار کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. پٹیل صاحب، بلاول صاحب اگر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل کردار ادا کر رہی ہے، تو پی ڈی ایم کے تو تمام مسائل پھر حل ہو گئے. پی ڈی ایم جو کچھ جلسے جلوس کر رہی تھی تو اسی لیے تو کر رہی تھی، تو ایشو ریزالوڈ. یہ اگر اچھی ابتدا ہے، اگر اس طرح سے رہا جس طرح چیئرمین صاحب نے فرمایا ہے، تو میرے خیال میں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ہمارا مسئلہ موجودہ حکومت سے اور اس کی نااہلی سے ہے، جو کہ ان کے جانے کے بعد ہی حل ہوگا. نہیں لیکن سر جانے کا سلسلہ کس طرح ہوگا وہ تو ابھی کلیئر ہی نہیں ہے کہ کوئی جانے کا سلسلہ کوئی سامنے نظر آ رہا ہو. فی الحال تو آپ لوگ الیکشنز لڑ رہے ہیں، اسی پارلیمنٹ سے الیکشنز لڑ رہے ہیں. میرے خیال میں آپ یہ سینٹ کا الیکشن کا انتظار کر لیں، اور اگر اسی طرح غیر جانبداری رہی تو میرے خیال میں عقل مندی تو یہ ہوگی کہ خود چلے جائیں. اگر غیر جانبداری رہی ہے تو خود چلے جائیں گے. عقل مند ہوں گے تو سینٹ کا اسلام آباد والے الیکشن کا نتیجہ دیکھ کے وہ خود سمجھ جائیں گے. اگر اتنی بھی پھر بھی ڈٹائی رہی تو بہت سارے آپشن موجود ہیں، ڈیموکریٹک آپشنز ہیں. نہیں پٹیل صاحب، غیر جانبداری کس طرح ثابت ہوگی؟ مطلب اگر آپ لوگ یوسف زائی گیلانی اگر اسلام آباد کی سیٹ جیت جائیں تو غیر جانبداری، اگر ہار جائیں تو اس کا مطلب جانبداری ہوئی ہے؟ دیکھیں منصور، آپ کو پورے سیناریو کو دیکھنا ہوگا. پی ٹی آئی سندھ کے کراچی سے لے کر اور پورے ملک میں جس طرح سے اس کے ووٹوں کی تعداد کم ہوئی ہے اور ہر جگہ وہ ہاری ہے، اور آخری الیکشن جو انہوں نے کسی طرح اس میں دھند جو ہے پیدا کر کے اس کے نتائج روک لیے، جس پہ وہ 40,000 کی لیڈ سے ہار رہے تھے، تو پورا سیناریو ہی چینج ہے. اب میں سمجھتا ہوں عوام کی مذمتی تحریک ووٹوں کی شکل میں شروع ہو چکی ہے. تو یہ تسلسل اب جو ہے ان کے گھر جانے تک جاری رہے گا اور زور پکڑتا رہے گا. اچھا، نہال ہاشمی صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال صاحب، ہم بات کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ نے آج وزیر اعظم کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگایا ہے کہ جی NA-75 میں جو کچھ بھی ہوا، جو دھاندلی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، کیا یہ درست ہے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو کیوں اتنا بڑا ان کے اوپر الزام لگا دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اتنا بڑا نہیں، یہ تو ٹھیک الزام لگایا ہے منصور بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یا SP ہے، عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ جو بزدار صاحب ہیں وہ تو بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، بس شو پیس کے طور پہ ہیں. سارا کچھ مانیٹر کرتے ہیں عمران خان صاحب اپنے ساتھی جو کیبنٹ ممبر عثمان ڈار صاحب کے توسط سے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو پتہ نہ ہو، چیف سیکرٹری فون نہ اٹھاتا ہو. چیف سیکرٹری کس کا نمائندہ ہو؟ IG صاحب فون نہ اٹھاتے ہو، SP صاحب کو پتہ نہ ہو، 20 صرف پریزائڈنگ آفیسر غائب نہ ہو بلکہ پورے ووٹ چوری ہو جاتی ہو، سب کے اکٹھے واٹس ایپ. تو جی اگر مریم بی بی نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے کہ عمران صاحب کی زیر نگرانی یہ کام ہوا ہے. ان کی یقیناً میں سمجھتا ہوں، اور یہ سوشل میڈیا پہ عام ہے کہ ان کی ہدایت پہ، ان کے نگرانی میں، ان کے خواہشات پہ جو افسران ہیں ان کو مجبور کیا گیا ہوگا کہ وہ اس طرح کیوں کہ سارا دن جب فائرنگ ہوتی رہی تو کیا پرائم منسٹر کے علم میں نہیں تھا؟ پورے پاکستان کے آپ کا بھی ٹیلی ویژن چینل ایکسپریس دکھاتا رہا ہے کہ کس طرح سے بندوق لہرائی گئی، کس طرح سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے نہتے شہریوں پہ گولی چلایا گیا، کس طرح پہ الیکشن کے بوتھ پہ قبضہ کیا گیا، کس طرح سے MPA صاحب بکسا لے کے غائب رہے، بھاگ رہے، کس طرح سے کینڈیڈیٹ جو کینڈیڈیٹ تھے ہمارے مد مقابل PTI کے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے لوگ ہوائی فائر یا ڈائریکٹ فائر کر رہے، جس سے درجنوں لوگ زخمی ہو گئے اور 2 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی. تو کیا پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا؟ اور یہ خوف و ہراس کا پیدا کیا تھا انہوں نے.
اس حلقے میں جہاں پہ PMLN کے ووٹر بہت زیادہ تعداد میں تھے اور ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا اور خواتین بڑی تعداد میں آ رہی تھی، تو وہاں پہ ٹرن آؤٹ تو آپ نے کروا دیا 33 35، اور جہاں پہ آپ نے الیکشن پوری چوری کروا دی، ایک گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کر دیا آپ نے، وہاں پہ آپ ٹرن آؤٹ کراتے 80۔ تو کیا یہ پرائم منسٹر کسی اور ملک میں تھے، سو رہے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ملک میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، الیکشن میں شرم مجھے آتی ہے کہ ایک 2.5 سال کے سیٹ کے لیے جناب آپ انسانوں کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ میرا تو دین کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت، نہال صاحب وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو نوجوان بچے قتل، پاکستان تحریک انصاف جو قتل کا الزام ہے وہ تو آپ کی پارٹی پہ لگا رہی ہے کہ آپ کے کارکن کی جانب سے سب کچھ ہوا ہے۔ یقیناً وہ غلط الزام لگا رہے، جو کچھ ہوا ہے ان کے جانب سے ہوا ہے۔ اگر غلطی پہ ہم تھے تو کیوں انہوں نے پولیس کو اپلائی نہیں کیا؟ رینجرز کیا کہاں تھی؟ رینجرز تھی کیا کر رہی تھی؟ پولیس تھی کیا کر رہے تھے؟ SHO سے کیا کر رہے تھے؟ ڈبے اٹھا رہے تھے وہ پولیس انسپیکٹرز کیا کر رہے تھے؟ ڈبے اٹھا رہے تھے۔ کیا ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ڈبے اٹھائیں؟ ہمایوں صاحب واٹ ایور ہیز ہیپنڈ، دا ایشو از کہ سارے معاملے میں سینٹ کی اگر ووٹنگ کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف ایکچولی ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے رہی تھی کہ جی ہم جو ہے وہ شفافیت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بکنے والا کام ہے، پیسہ چلنے کا جو کام ہے یہ کلیئر ہو جائے۔ لیکن 2 ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس سے تمام تر شک و شبہات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک NS-75 کا یہ واقعہ جس کے اندر ظاہری بات ہے the returning officer says کہ ہاں جی جو فارم 45 ہے اس کے اندر رد و بدل ہوا ہے، انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے، اور رد و بدل کے نتیجے میں ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں۔ دوسرا، لیاقت جتوئی خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف میں 35 کروڑ کا یہ ٹکٹ بکا ہے جو سیف اللہ ابڑو کو دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے الزامات تو ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آ رہے ہیں سر۔ منصور خان، میں نے پہلے گزارش کی کہ ویری انفارچونیٹ کہ 2 جانیں ضائع ہوئی ہیں اور وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ جو PMLN کا کارکن تھا وہ اس وقت نامزد ملزم ہے، اس نے بیل بیفور اریسٹ بھی کرائی ہوئی ہے، اور اس کا اپنا بھانجا جو PMLN کا ورکر فوت ہوا ہے وہ اس کا اپنا بھانجا تھا۔ اینی ہاؤ بٹ وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ میں نے گزارش کی کہ چاہے چیف الیکشن کمشنر کسی قسم کا کوئی الزام لگائیں یا ریٹرننگ آفیسر کسی قسم کا، میں اب ان افسران کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں اسٹیٹ کے افسران کو، چاہے میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ ان کی طرف سے غیر مناسب اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، جو ٹریبونل ہوتا ہے، جو ایک ٹرائل کورٹ ہے، اس میں یہ چیزیں الزامات لوگ سامنے لائیں، اس میں گواہ آئیں، اس میں وکلا حضرات جیسے نارمل ٹرائی کورٹ میں ہوتا ہے چیزیں سامنے لائیں، اور الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ ایز آئی سیڈ ارلیئر از اپیلبل ان دی سپریم کورٹ۔ سو یہ الزام لگانا کہ چیف الیکشن کمشنر قابل احترام شخصیت ہے، انہوں نے کیا کہا یا ریٹرننگ آفیسر نے کیا کہا، یہ ایک الزام ہے، یہ ثابت ابھی ہونا ہے۔ لیکن ہمایوں صاحب نون لیگ ڈیمانڈ کرتی ہے جی پورے حلقے کے اندر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، تو عمران خان صاحب تو خود وہ 4 حلقوں کی باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی کہتا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو میں 1 منٹ میں دوبارہ الیکشن کروا دیتا۔ تو پھر مان لیں اس بات کو اس میں، تاکہ یہ کسی قسم کا اعتراض کر ہی نہ سکیں، they would be caught۔ There is Mansoor Ali Khan, there is something called the disenfranchisement of a voter's vote۔ یہ جو لاکھوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، یہ لوگوں کی خواہشات پہ اس کو ہم ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے جو ٹریبونل ہے، جو چیف الیکشن کمیشنر